آپ کو پتہ ہے نا، مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں نبیوں نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں فرشتوں نے قیام نہ کیا ہو۔ مسجد اقصی جو ہے صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ کیوں ہماری غیرت سو گئی؟ کیوں ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ ہم فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو اگر آپ روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر آپ کی اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ اسے زبان سے برا کہو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر آپ زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے ہیں تو اسے دل میں برا جانو، یہ ایمان کا کمزور اور آخری درجہ ہے۔ ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اتنی بھی ہماری ہمت نہیں ہے۔ کیوں ہمارے دل نہیں تڑپ رہے ہیں؟ کیوں ہم ان بہن بھائیوں کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ کیوں ہم بزدلوں کی طرح، ڈھیٹوں کی طرح آرام سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک اور مسجد شہید کر دی گئی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں ہم یہ سب کہ اللہ کے گھر کو شہید کیا جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہم تو ناچ گانے میں مصروف ہیں، ہمیں تو سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے اپنے مفاد کے لیے۔ ہم کتنے فیمس ہو رہے ہیں، ہمیں کتنے لائکس مل رہے ہیں، کتنے کامنٹ آ رہے ہیں، کتنے لوگوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہیں، بس اس کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا یہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا؟ کیا ہم روز محشر اللہ کو جا کے یہ جواب دیں گے کہ ہماری ویڈیو پہ کتنے لائکس اور کمنٹس آئے تھے، لوگوں نے کتنے اس ویوز کو ویوز دیے تھے؟ نہیں، یہ جواب نہیں دینا۔ ہمیں جواب دینا ہوگا ہمارے اس عمل کا کہ جب مسجد اقصی پہ حملے ہو رہے تھے، جب فلسطین میں ہمارے معصوم بہن بھائی، مسلمان بہن بھائی وہاں ٹکڑوں میں بٹ رہے تھے، ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے تھے، تب ہم کیا کر رہے تھے؟ اللہ پوچھے گا، ضرور پوچھے گا کہ جب ہر روز ایک گھر کو، مسجد کو شہید کر دیا جاتا تھا، میرے گھر کو شہید کر دیا جاتا تھا، تب تم کہاں تھے؟ تمہاری غیرت کیوں سو گئی تھی؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں، جتنا بھی کر سکتے ہیں کریں، خودارا اٹھیں، اپنی غیرت کو جگائیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی غیرتیں تو ویسے ہی مر چکی ہیں، ان سے تو ہمیں اب کوئی امید ہی نہیں رہی۔ اب ہمیں خود آواز بلند کرنی ہے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، اور اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے جو اس وقت اغیار کی قید میں ہے، تکلیف میں ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیوں ہمیں درد نہیں ہو رہا؟ کیوں ہمیں ان کی چیخو پکار سنائی نہیں دے رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں اکثر سوچتی ہوں تو میرا دل ایسے پھٹنے کو ہوتا ہے کہ ہماری غیرتوں کو ہو کیا گیا ہے۔ بس ہم اسی انتظار میں ہیں کہ خالد بن ولید جیسا کوئی آئے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کیوں نہیں بن رہے خالد بن ولید؟ ہم کیا مسلمان نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں سلامت نہیں دیے؟ جب دیے ہیں تو پھر ہم خالد بن ولید کیوں نہیں بن سکتے؟ اچھا، ہم مان لیا کہ ہم وہاں جا کے جنگ نہیں کر سکتے، ہم وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، اپنے رب کو راضی تو کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کی پروڈکٹ کا پوری طرح سے ہم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا، کہ یہ بھی نہیں کر سکتے؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں، کہ یہ بھی ہم نہیں کر سکتے؟ یہ ایک کمزور جواز ہے، یہ کہہ دینا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم کر سکتے ہیں۔ آج ہر بندہ اگر یہی سوچ کے بیٹھ جائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو پھر تو ہو گیا کام۔ ہر بندہ، ہر مسلمان بہن بھائی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، انسانیت بھی کوئی چیز ہے، انسانیت کے ناطے فلسطین کے لیے آواز بلند کریں، سوشل میڈیا کو اس لیے استعمال کریں۔ ایک بار یکجان ہو کے تو دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ ان کی معیشت کو تباہ کر کے تو دیکھیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ میکڈونلڈ کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا، KFC، میکڈونلڈ، فلاں ان چیزوں کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ کیا ہو جائے گا اگر ہم میکڈونلڈ نہیں جائیں گے؟ کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم اسرائیل کی پروڈکٹ کو استعمال نہیں کریں گے اور پاکستانی پروڈکٹ استعمال کر لیں گے؟ مر جائیں گے تو مر جانے دیں۔ اگر اسی غم میں مرتے ہیں تو مر جائیں، کم از کم اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو سرخرو تو ہوں گے نا۔ تھوڑا نہیں، پورا سوچیں۔ اس وقت فلسطین کو اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اٹھیں اور ان کے لیے آواز بلند کریں، یکجان ہو جائیں، انہیں بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔